کیا یہ دباؤ واقعی اس لیے ہے کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جائیں یا یہ تبدیلی پروجیکٹ کا وائنڈ اپ ہے؟ شکریہ آسما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کچھ جوہری فرق ہے جو 2018 کی صورتحال تھی اور جو آج کی صورتحال ہے، اس میں کچھ جوہری فرق موجود ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس فرق کو رجسٹر بھی کیا جائے اور لوگوں کو بھی سمجھایا جائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ جہاں تک تو یہ بات ہے کہ جی 2018 میں جو کچھ ہوا اور ہم لوگوں کو جو اس وقت اس گرداب کا نشانہ بنے اور اس عطاب کا نشانہ بنے، ان پہ دباؤ تو تھا۔ میں نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے کہ مجھے پہلے دن جس دن نیب کی حراست میں میرے سامنے وارنٹ رکھے گئے تو ساتھ ہی میرے سامنے ایک 1.5 صفحے کا بیان رکھا گیا اور کہا گیا جی کہ ہم نے ابھی تک یہ ٹی وی پہ خبر تو چل گئی ہے لیکن ہم نے نیب نے کنفرم نہیں کیا کہ آپ کو حراست میں لے لیا ہے، آپ اس پہ دستخط کریں اور چلے جائیں۔ میں نے اس کا پہلا پیرا پڑھنے کے بعد ان کے سامنے رکھا اور انہیں کہا کہ دیکھیں، میں 35 سال سے پبلک سروس میں ہوں، آپ لوگوں کو کم از کم اتنا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ میری شخصیت کی بنت کیا ہے۔ جھوٹ اور حلف پہ وہ میں کبھی نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس شام کو، جو اس وقت اٹارنی جنرل تھے اشتر اوصاف صاحب، ان کو اسلام آباد سے بلوایا اور اسے یہ کہا، اور میں نے کہا ہے کہ میں نام لے رہا ہوں کہ کون صاحب تھے، ان کو بلائیں، پوچھیں ان سے، اور انہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ اس کاغذ پہ دستخط کر دیں، ان کے خلاف اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ گواہی تھی؟ جی، وہ پرائمریلی اس وقت کے چیف منسٹر کے خلاف اور جو حکومتیں تھیں دونوں، ان کے خلاف ایک لفظ بھی انہوں نے کہا اس کے خلاف نہیں، یہ دستخط کرے اور چلا جائے۔ یہ اگر نہیں کرے گا تو پھر یہ 20 سال یہیں رہے گا، یہ الفاظ تھے۔ اشتر اوصاف صاحب ابھی بھی الحمدللہ حیات ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو سامنے بلا کے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دباؤ تو تھا، میں اس بات کو زیادہ تفصیل اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ حالانکہ آپ تو کسی سیاسی جماعت کا حصہ میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ میں 5 سال سے پرائم منسٹر آفس میں کام کر رہا تھا اور اس سے پہلے 5 سال پنجاب حکومت میں کام کر رہا تھا، تو میرا کہا ہوا ایک لفظ بھی، چاہے وہ جھوٹ پہ ہی مبنی کیوں نہ ہوتا، اس کی آتھینٹسٹی غالباً کسی بھی شہادت سے زیادہ تھی۔ تو جھوٹی شہادت اس چہرے کی بنیاد پہ بعض اوقات سچی لگنی شروع ہو جاتی ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا چہرہ لایا جائے کسی شہادت جو کریڈیبل چہرہ، کہ جی اگر پرائم منسٹر کا سیکرٹری یہ کہہ رہا ہے اور سابقہ وزیر اعلیٰ کا سابق سیکرٹری یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھا، تو پھر تو یقینی طور پہ تھا۔ یہ اس کے پیچھے سوچ جو ہے وہ یہ کار فرما تھی۔ بہرحال الحمدللہ اللہ نے اتنی استقامت دی، یہ اللہ حوصلہ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کے لیے آسما ضروری ہوتی ہے، جو غالباً جن کو میں جوہری تبدیلیوں میں شمار کرتا ہوں، آپ کے اندر ایک قوت ہونی چاہیے، اور وہ قوت کسی یقین کی بنیاد پہ آتی ہے، نظریے کی بنیاد، کسی نظریے کی بنیاد پہ آتی ہے۔ وہ اس یقین کی بنیاد پہ آتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کسی ایسے کھیل کا حصہ نہیں رہا جس کی شہادت مجھ سے لی جا رہی ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا اب بھی، اگر میں پہلے نہیں تھا تو اب بھی نہیں بنوں گا۔ تو یہ 2017 کا 18 کا دور ہے، یہ 2018 کا دور ہے، اور جب کہ تبدیلی پروجیکٹ اپنے جسے کہنا چاہیے بام عروج پہ لایا جا رہا ہے۔ جی، وہ تو سلسلہ اس سے کچھ ماہ سے پہلے سے شروع ہوا۔ دیکھیں، اگر اس کی پوری تاریخ بیان کی جائے گی تو شاید یہ پروگرام میں اتنا وقت نہ ہو۔ میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں جس میں میں اپنی سمجھ اور اپنے تاریخ اور سیاست کی جو مجھے سمجھ بوجھ ہے، میں طالب علم ہوں ان دونوں کا، تو اس میں یہ ضرور ٹریس کروں گا کہ جی یہ کہاں سے شروع ہوا سفر۔ میرے خیال میں یہ ایک ڈیکٹ ہے پورا، جس کے دوران یہ شروع کیا گیا، اس کو پروان چڑھایا گیا اور پھر یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ 2010 سے اس کو آپ کو ٹریس کرنا پڑے گا اور پھر 2022 میں یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور تو کیا فرق آپ کو لگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں اور اس وقت میں فرق ہے۔ جی فرق ہے، فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی اس وقت اس کے پیچھے جو ریاست کی ساری قوتیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی تھیں، بالکل یک زبان بھی تھیں اور یک جان بھی تھیں، میڈیا، فوج، عدلیہ۔ جی مطلب یہ ممکن نہیں تھا کہ میرا جواب کسی جگہ پہ نشر ہو سکے۔ آپ لوگ خود اس کے بہت بڑے گواہ ہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ میں تحریر میں بھی اگر کچھ دوں
اور یقین مانیں مطلب ہم تو ان لوگوں میں تھے، سول سرونٹس کا یہ کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا میں جا کے، اور ہم لوگوں نے تو پوری عمر اپنی، اب تو میں دیکھتا ہوں کہ سول سرونٹس ٹویٹس بھی کرے ہوتے ہیں اور شاید اچھا کریں تاکہ ان کا جو سائیڈ آف سٹوری ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے. ہم لوگ تو یہ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کسی چیز کی، کسی جھوٹ کی نفی کریں. ہمارے کیا خیال میں یہ چیزیں حکومتوں اور سیاستوں کا حصہ ہوتی تھیں اور اسی طرف سے جواب جانا اور آنا چاہیے.